السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل قرآن کریم اور دوسرے بہت سارے اہم ٹاپک کے بارے میں ہے۔ عید کی نماز کے متعلق لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کیسے پڑھنا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں اور بھی بہت سی اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ عید کی نماز گھروں پر کیسے پڑھیں گے ہم؟ لاک ڈاؤن چل رہا ہے آج کل، جیسا کہ سب کو پتہ ہے، اور حکومت کی طرف سے کوئی ایسا اعلان بھی نہیں آیا کہ عید کی نماز کے لیے مسجدیں کھولی جائیں گی یا نہیں، اور 30 مئی تک سبھی دھارمک استھل بند رہیں گے۔ اللہ کرے کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہم کو عید کی نماز مسجد میں پڑھنے کی اجازت مل جائے، لیکن اگر اجازت نہیں ملتی تو ہم کو گھر پر عید کی نماز کس طرح پڑھنا ہے اور کیسے نیت کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ عید کی نماز کہاں کہاں پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں جمعے کی نماز مسجد میں ہوتی ہے تو آپ عید کی نماز اپنے گھروں پر پڑھ سکتے ہیں، اور جن جن قصبوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے تو وہاں کے لوگ عید کی نماز اپنے گھروں پر نہیں پڑھیں گے۔ یہ تو ہو گئی کہ کہاں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے اذان نہیں ہوتی ہے۔ جیسے عام نمازوں کے لیے اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوتی ہے۔ عید کی نماز کے لیے اذان نہیں ہوتی ہے، اور جب ہم لوگ عید کی نماز پڑھیں گے تو اس میں اقامت بھی نہیں کہی جاتی ہے۔ عید کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد۔ تو جیسا ہی سورج نکل جائے فجر کی نماز کے بعد، تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور 20 منٹ تک جو نماز پڑھنا منع ہوتا ہے، اس کے بعد جب سورج نکل جاتا ہے تو پھر ہم اس کے بعد عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ عید کی نماز کتنے لوگ ہونا چاہیے، عید کی نماز کے لیے کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی ہم سمجھ لیں کہ عید کی نماز کے لیے 4 آدمی ہونا ضروری ہے۔ ان 4 لوگوں میں ایک امام اور 3 مقتدی، کم سے کم 4 لوگوں کا ہونا ضروری ہے، اور 4 لوگ بھی مرد ہونا چاہیے، ایک امام اور 3 مقتدی۔ عید کی نماز صحیح ہونے کے لیے 4 مرد کا ہونا ضروری ہے میرے بھائیوں۔ یہ تو بات ہو گئی مسئلے کی۔ اب بات آتی ہے کہ عید کی نماز پڑھنا کیسے ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں، جتنے لوگ آپ کے گھر میں عید کی نماز پڑھنے والے ہیں سب کو جمع کر لیں۔ جو صاحب امام بنیں گے وہ تو نیت یہ کریں گے کہ میں عید کی نماز پڑھانے جا رہا ہوں امام بن کر، اور پیچھے والے جتنے لوگ ہیں وہ تو نیت یہ کریں گے کہ ہم عید کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ اصل نیت تو دل کا ارادہ ہے، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ زبان سے کہنا ضروری سمجھتے ہیں تو وہ زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح نیت کرتا ہوں میں عید کی نماز واجب 6 زیادہ تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ کے منہ میرا کعبے کی طرف، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مقتدی بھی کہیں گے، نیت کرتا ہوں میں عید کی نماز واجب 6 زائد تکبیروں کے پیچھے اس امام کے، مقتدی کہیں گے پیچھے اس امام کے، واسطے اللہ کے منہ میرا کعبے کی طرف۔ الفاظ اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو کوئی دقت نہیں ہے۔ پھر اللہ اکبر بول کے نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے امام صاحب ثنا پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم، اور مقتدی بھی ثنا پڑھیں گے۔ پھر ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر بول کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر بول کر
ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر باندھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے یعنی الحمد شریف، اور پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے جو بھی یاد ہو۔ پھر اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر بول کر رکوع میں چلے جائیں گے، اور مقتدی بھی جیسا کہ عام نمازوں میں ہم جاتے ہیں۔ پھر رکوع سجدہ کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے یعنی الحمد شریف، پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر بول کر ہاتھ اٹھا کر کانوں تک چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر بول کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر بول کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے، پھر چوتھی مرتبہ اللہ اکبر بول کر رکوع میں چلے جائیں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، پھر چوتھی مرتبہ اللہ اکبر بول کر رکوع میں چلے جائیں گے امام کے ساتھ ساتھ۔ پھر عام نمازوں کی طرح نماز پوری کر لیں گے، جیسے اور بہت ساری نمازیں پوری کرتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے نماز پوری کر لیں گے۔ اس طریقے سے عید کی نماز پوری ہو جائے گی۔ اب بات رہی خطبے کی۔ جمعے کی نماز میں تو خطبہ نماز سے پہلے دیا جاتا ہے، اب عید کی نماز میں خطبہ نماز کے بعد دیا جاتا ہے۔ اب خطبے کا مسئلہ ہے، خطبہ جو بھی آپ کو یاد ہے، جیسے سورہ فاتحہ یاد ہے، درود شریف یاد ہے، یا کوئی چھوٹی سورہ یاد ہے، قل هو اللہ احد یاد ہے، وہ پڑھ لیں۔ اور پہلا خطبہ جب پڑھیں گے، پہلا خطبہ پڑھنے کے بعد آدھا منٹ تک بیٹھ جائیں گے۔ ایک خطبہ جب ختم ہو جائے گا پہلا خطبہ تو آدھا منٹ تک بیٹھ جائیں گے، پھر اس کے بعد میں دوسرا خطبہ پڑھیں گے آدھے منٹ کے بعد۔ اسی طریقے سے دوسرا خطبہ پورا کریں گے، اس طریقے سے نماز ہو جائے گی ہماری انشاءاللہ تعالی۔ اگر خطبہ نہیں یاد ہے تو کہیں سے بھی لے لیں، یہ دیکھیں اسکرین پہ ہے انشاءاللہ تعالی، یہ لے لیں، یہ یاد کر لیں، تھوڑے سے الفاظ ہیں، یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر بار بار اس کو پڑھیں گے، ایک دو مرتبہ پڑھنے سے پہلے ایک دو مرتبہ ریپیٹ کر لیں، انشاءاللہ تعالی یاد ہو جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔